وائڈ اینگل میں افتخار شرازی، امتیاز گل صاحب اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، اب پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں چشم فلک نے بڑے عجیب تماشے اس ملک کے اندر دیکھے ہیں۔ قیام پاکستان کے صرف 4 سال بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور آج تک وہ قاتل نامعلوم ہے۔ اور اس کے بعد بڑی حیران کن بات ہے کہ اس ملک کو پہلا آئین گویا کہ کسی جمہوری رہنما نے نہیں بلکہ ایک آمر نے، سکندر مرزا نے 1954 میں دیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی دستور اسمبلی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ پھر عدلیہ کا رول بھی بڑا عجیب ہے۔ مشہور نوانہ مولوی تمیز الدین کیس کے اندر خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو اور پارلیمان کو اس لیے بحال نہ کیا گیا کیونکہ نظریہ ضرورت یہ کہہ رہا تھا کہ عامر نے جو اقدام کیا ہے وہ درست ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا ہم نے ناظرین کہ 1956 میں وہ خود تو چلے گئے، اس کے بعد آئے جنرل ایوب خان، اور انہوں نے بھی آ کے 1962 کے اندر ایک آمر نے ایک نیا آئین پاکستان کو دیا۔ یہ بھی کسی جمہوری رہنما نے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد دیکھا ہے کہ وہی آمر ایک طویل عرصے تک اس ملک پہ برس اقتدار رہا، اور اس دوران 1965 میں مادر ملت کہلانے والی اور اس ملک کو بنانے والے بانی قائد اعظم کی بہن ان کے مقابلے میں صدارتی الیکشن ہار گئی، اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس آمر کو 62% سے زیادہ ووٹ پڑے اور مادر ملت کو صرف 35% ووٹ پڑے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ آمر اس طویل عرصے تک اقتدار میں رہا تو 1971 کے اندر یہ ملک 2 لخت ہو گیا۔ اس کے بعد اگرچہ یہ سنبھلا، ایک جمہوری حکومت بنی، لیکن پھر دیکھا ہم نے ناظرین کہ 1979 میں ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک انتہائی کمزور مقدمے میں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا ایک طویل آمریت بھرا دور شروع ہوا جو 1988 میں ان کی ایک ناگہانی موت پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اگرچہ 1999 سے لے کے 99 تک حکومتیں آتی رہیں، لیکن کوئی بھی حکومت اپنی مدت مکمل نہ کر سکی، اور یوں اکتوبر 1999 میں ایک آمر نے شب خوں مارا، جنرل مشرف نے، اور پھر اس وقت کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، اور 10 برس تک وہ اقتدار میں رہے، اور اس دوران اس وقت کے وزیر اعظم کو 10 سالہ جلا وطنی پہ مجبوراً بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم نے دیکھا اگرچہ وہ آمریت کا دور ختم ہوا، لیکن 2007 میں جب جمہوری کشتی آگے بڑھی تو ہمیں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کی شکل میں پہلی قربانی دینی پڑی۔ اگرچہ 2008 سے لے کے پھر 2018 تک پارلیمان نے تو اپنی مدت مکمل کی، لیکن کوئی پرائم منسٹر اپنی مدت مکمل نہیں کر سکا۔ ناظرین، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے، لیکن جو ان دنوں میں ہو رہا ہے یقیناً یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ملک کا پرائم منسٹر اپنی کابینہ کو لے کے دیار غیر میں 4 دن بیٹھے اور اس ملک کے فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہوں۔ جی ہاں ناظرین، شہباز شریف صاحب پچھلے 4-5 روز سے لندن میں قیام پذیر ہیں، ان کی کابینہ کے سینئر رفقا وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور دیار غیر پہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے کہ وہ جن سے مشاورت کر رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کا آئین اور یہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ مجرم ہیں اور وہ ایبسکانڈر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے رفیق ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے بارے میں بھی پاکستان کا آئین اور عدالتی قوانین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایبسکانڈر ہیں، وہ بھگوڑے ہیں۔ لیکن اگین سوال یہ اٹھ رہا ناظرین کہ اگر بھارت کا وزیر اعظم اپنی کابینہ کو واشنگٹن لے جا کے بھارت کے فیصلے وہاں پہ کرے، یا بنگلہ دیش کا وزیر اعظم دبئی میں جا کے اپنے اجلاس کرے، یا باقیوں کو چھوڑ دے، اب افغانستان کی بات کرے کہ وہاں پہ طالبان رہنما اپنے لوگوں کو لے کے آ کے کوئٹہ بٹھائیں اور یہاں بیٹھ کے افغانستان کے گئے، تو یقیناً یہ بڑا عجیب لگے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے ناظرین؟ کہ پاکستان اب اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اس کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب جو خبردار کر رہے ہیں کہ 2023 کے اختتام تک پاکستان نے بڑی ادائیگیاں کرنی ہیں، اور ہمارے ریزرو میں اس وقت صرف اور صرف $10 ارب ہیں
جو کہ وہ ادائیگیاں پوری کرنے کے لیے بھی پورے نہیں ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خدا نخواستہ جس خدشے کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے خدا نخواستہ، لیکن نہ تو اس ملک کے سیاستدانوں کو، نہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور نہ اس ملک کے میڈیا کو اس بات کی فکر ہے۔ ہم کچھ ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو کچھ اور ان چیزوں کو ہرگز نہیں کر رہے۔ امتیاز صاحب، سب سے پہلے جو بیٹھک لندن میں ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی پیسفل ماحول میں ہونی چاہیے تھی؟ پاکستان سے دور بیٹھیں گے تو آپ بڑے اچھے فیصلے کر پائیں گے، یا آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے گا؟ اور یہ جو آپ نے اقدام کیا ہے، گویا کہ 4 دن وہاں آپ نے بیٹھک کی ہے، اس سے بنیادی طور پر جو امپریشن گیا ہے وہ آپ کے خیال میں کوئی درست گیا ہے؟ آج آپ بڑے غصے میں معلوم ہیں۔ نہیں، غصے میں تو ہرگز نہیں، لیکن میں نے جو ابتدائیہ دیا ہے تو بڑے لوگ اس سے ناراض بھی ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے جان بوجھ کے آپ ناراض بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے، کل ہی ہماری سابق وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلا سوال یہی اٹھایا کہ اس ملک کا جو اشرافیہ ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ حکومت یہاں پہ ہے، بیٹھک لندن میں ہے، تو کیا اس سے اس ملک کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے یا کتنی بڑی ایمبیرسمنٹ ہے؟ میں 3 دن پہلے کوئی 2-3 یورپی سفیروں سے بھی ملا تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا، بڑے ملکوں کے سفیر ہیں، کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ منتخب وزیر اعظم جس کی آج بھی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، فرد جرم آج کی تاریخ میں 14 تاریخ کو ہونی ہے، اس کے اوپر پہلے ایوائڈ کر لیا تھا مہینہ پہلے، اور وہ گیا ہے مجرم کے پاس، جو کہ آپ نے کہا۔ تو اس میں ظاہر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ 2 پارٹیاں ہیں، گزشتہ جو عمران خان صاحب جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ 2 پارٹیوں نے گزشتہ 30 برسوں کے دوران رول آف لا کو ایک برباد کر کے رکھ دیا ہے صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ انہوں نے اپنے لیے ایک قانون کی عملداری بنائی ہے، عوام کے لیے دوسری ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا اظہار جو ہے وہ لندن کی میٹنگ ہے کہ وہاں پہ 1-2 بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرا وہ وزیر اعظم ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب اللہ کرے کہ جس جج نے کہا ہے کہ میں نے فرد جرم عائد کرنی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ اب معلوم نہیں کہ انہوں نے کس مقصد کے تحت کیا، اللہ کرے کہ اسی مقصد کے لیے ہو کہ واقعی اگر کوئی مجرم ثابت ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ فرد جرم عائد کریں۔ لیکن اگین یہی نقطہ میں آپ کی طرف طاہر صاحب لے کے آؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لندن میں جا کے بیٹھنا کتنا پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات ارلی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ملک کے معاشی حالات ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو پاکستان کے اندر جو سیاسی ایک افراتفری ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اب رولنگ پارٹی وچ از جو مین پارٹی ہے وہ تو اب مسلم لیگ نون ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ ان کا بھی اکنامک فرنٹ پہ فیلئر ہو جائے اور سیاسی حوالے سے بھی ان کا گراف نیچے چلا جائے تو اب الیکشن کی طرف جایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کہیں نہ کہیں تیار نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا تو تیور مجھے کچھ اور لگ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی پریس کانفرنس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جس میں فرما رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہوں گی، اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کنسنسس بن پائے گا، یا یہ پارٹیاں آپس میں کہیں الجھ پڑیں گی اور انتشار کا شکار ہو جائیں گی؟ اس پہ ہم نے کئی مرتبہ ان چیزوں پہ تقریباً ہمارا ڈیبیٹ اس پہ رہا ہے گزشتہ پروگراموں میں بھی، کہ جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں پاکستان میں وہ ایک بڑا ایک مشکل ان کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ زرداری صاحب نے اب 2 دن پہلے کراچی میں کہا کہ یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ کمٹمنٹ ہے کہ پہلے ریفارمز ہوں گے، انتخابی ریفارمز ہوں گے۔ اسی لیے خواجہ آصف کا بیان جو لندن میٹنگ کے بعد آیا کہ ہم 48 گھنٹے میں، کل جو اس کا بیان تھا جو ہم نے وہاں فیصلے کیے وہ ان سے مشاور، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے۔ اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فضل الرحمان صاحب کو شاید اپنی مرضی کی چیزیں نہیں مل رہی تھی تو اچانک رات کو ایک ویڈیو چلی ان کی، جو صحافی ان کو کور کرتے ان سے ہم نے سنا کہ انہوں نے خود جاری کر دی تھی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، لیکن بعد میں پھر جب ڈسٹریبیوشن وزارتیں جب تقسیم ہو گئی تو اچھی وزارتیں بھی مل گئی، اور اس میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مینگل صاحب نے انکار کیا پہلے، لیکن پھر ان کو بھی وزارتیں ملی ہیں، تو لہٰذا اب لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جو آپ نے اکانومی کی بھی بات کی ہے، تو جو صورتحال بن گئی ہے چند دنوں میں، یا جب سے لوگ آئے ہیں 2-3 دن ٹھیک تھے، لیکن اب جس طرح ڈالر 193 پہ، آج تو چلو ہفتہ اتوار ہے تو رک گیا ہے،
تو ان کے لیے بھی اب تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ کل شاید وہ فیصلہ کر لیں تیل پیٹرولیم کے حوالے سے, تو یہ حکومت تو پھنس گئی ہے. اب عمران خان صاحب کو ایک اور نقطہ بھی ملا, امریکہ والا سازش چھوڑ کر کے وہ میر جعفر والا وہ کر کے اب تیسرا بھی ان کو ملا کہ جی اکانومی کا, اور واقعی اقتصادی صورت اور یہ قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں نا گزشتہ 8-10 دنوں میں, تو اب یہ تو پھنس گئے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن کا فیصلہ ہے تو یہاں کنٹرڈکشن تو ہے, اور میرے خیال میں نون نے تو ابھی تک کوئی اشارہ نہیں کیا ہے, لیکن اب ذرا انتظار کرنا پڑے خواجہ آصف کی میں جو سٹیٹمنٹ دی اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہاں, تو اس نے کہا کہ جو ہم نے فیصلے کے شریک کریں گے. لیکن آپ نے لندن پہ کہا نا کہ امتیاز صاحب نے بھی, اب ہماری سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے نا, نہ کوئی کارکن عمران خان صاحب کو کچھ کہہ سکتا ہے, نہ جمعیت علماء اسلام کا بندہ فضل الرحمان صاحب سے کچھ کہہ سکتا ہے, حتیٰ کہ جماعت اسلامی کتنی ایک منظم پارٹی ہے اور امیر کی کتنی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ آپ امیر کی بات کو سراج الحق صاحب کو چیلنج کریں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. تو لہٰذا نواز شریف کے بغیر آپ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, تو اس لیے ان کو وہاں جانا پڑا. الطاف حسین کی بھی صورتحال تھی 2002 میں. مجھے ایک اور ہمارے جرمن دوست تھے, جس دن جنرل مشرف نے الطاف حسین کو لندن فون کر کے کہا کہ آپ حکومت سازی میں ہماری مدد کریں, اس سے اگلے دن میری ملاقات ہوئی جرمن دوست سے. اس نے کہا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے کہ ایک بندہ آپ کے قانون کا بھگوڑا ہے, اس کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں, اور ریاست کا صدر جو ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری قانون حکومت سازی میں سپورٹ کریں. تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں اس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, شروع سے ڈوبے ہوئے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں.